بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم جدید دنیا اسلام میں سے جس ملک کا تعارف پڑھیں گے وہ ہے انڈونیشیا۔ آج انڈونیشیا کا ہم حصہ اول پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک افغانستان کے حصہ چہارم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ملک افغانستان کے وسائل پر گفتگو کی۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ پچھلے سبق کا ملک افغانستان کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک افغانستان کی معدنیات تھیں۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک افغانستان کی زراعت تھی۔ سب سے آخری پوائنٹ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا وہ ملک افغانستان کے انسانی وسائل تھے۔ یہ چار ابحاث تھیں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ ہمارا اس ملک کا محل وقوع ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافی خدوخال ہوں گے، جس پر ہم آج تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ، چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی، اور آج کے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوں گی۔ یہ 5 ابحاث ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی محل وقوع، اور جانتے ہیں کہ جمہوریہ انڈونیشیا کا محل وقوع کیا ہے۔ جمہوریہ انڈونیشیا کے محل وقوع کی جانب جانے سے پہلے اس ملک کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں کہ اسے انڈونیشیا کیوں کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ انڈین اوشین یعنی بحر ہند کی نسبت سے اسے انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کے محل وقوع کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ایک جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ اس کے شمال میں ملائیشیا، آبنائے ملاکا، بحیرہ جنوبی چین، بحیرہ سیلیبیز، فلپائن اور مغربی بحر الکاہل۔ اسی طرح اس کے مشرق میں پاپو نیو گنی اور بحیرہ آرافورا، جنوب اور مغرب میں بحیرہ ہند اور شمال مغرب میں بحیرہ انڈومان واقع ہے۔ یہ ملک چاروں طرف سے تقریباً پانی سے گھرا ہوا ہے اور جزیروں کے حوالے سے یہ ملک بہت مشہور ہے۔ یہ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ یہ ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ تھا جو مکمل ہوا۔ اس سبق کے اندر ہم نے اس کی وجہ تسمیہ، اس کے پڑوسی ممالک اور اس کے ارد گرد جو سمندر واقع ہیں ان کے نام جانے۔ اسی طرح اس کے محل وقوع کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کرتے ہیں جس کے اندر انڈونیشیا کی سرحدیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ یا آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈونیشیا ہے، اس کا پڑوسی ملک ملائیشیا ہے، جبکہ اس کے چاروں طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چاروں طرف سے یہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ صرف اس کا ایک ملک ملائیشیا جو ایک اس کے ساتھ واقع ہے جو خشکی پر موجود ہے۔ تو یہ انڈونیشیا کا آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں آج کی اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا آج کا اگلا پوائنٹ ہے ملک انڈونیشیا کی جغرافی خدوخال، اور جانتے ہیں کہ ملک انڈونیشیا کی جغرافی خدوخال کیا ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ یہ 13,677 جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہ جزیرے شرقاً غرباً 5,150 کلومیٹر یعنی 3200 میل کی لمبائی اور شمالاً جنوباً 1930 کلومیٹر یعنی 1200 میل کی چوڑائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان جزائر کا پھیلاؤ آسٹریلیا کے شمال تک ہے۔ ملک کا
نصف رقبہ پہاڑی ہے۔ اس کی زمینی سرحد 2736 کلومیٹر طویل ہے جو کہ پاپو نیو گنی اور ملائیشیا کی ریاست صباح اور سراواک سے ملتی ہے۔ ملک میں آتش فشانی پہاڑوں کی کثرت ہے جن میں کاکرا کٹو بہت مشہور ہے۔ سماٹرا اور جاوا میں بعض پہاڑی چوٹیاں سطح سمندر سے 500 میٹر بلند ہیں۔ کاپواس، ڈیگل، باریتو، مہاکم، کاجان اور ہاری بڑے دریا ہیں۔ اس کے ساحل کی طوالت 54,716 کلومیٹر بنتی ہے۔ 65% رقبہ اس کا ہرے بھرے اور سرسبز جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اس پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک کے انڈونیشیا کے جغرافی خدوخال پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ملک کے انڈونیشیا کا رقبہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ ملک کے انڈونیشیا کا رقبہ کتنے حصے پر مشتمل ہے۔ انڈونیشیا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ انڈونیشیا کا کل زمینی رقبہ تقریباً 1.9 ملین مربع کلومیٹر ہے جو اسے زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 14واں بڑا ملک بناتا ہے۔ اس کا دارالحکومت جکارتہ شہر ہے جو ایک جدید شہر ہے۔ اسی طرح اس ملک کے اندر جزیروں پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑے بڑے جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ اس کے بڑے جزیروں میں جاوا، سماٹرا، سلاویسی، کلمٹان، نوسا ٹنگارا، بالی، مولوکو، آریان جایا شامل ہیں۔ اسی طرح اس ملک کے بڑے شہروں پر بات کرتے ہیں اور نام جانتے ہیں۔ اس کے بڑے شہروں میں سورابایا، بنڈونگ، میڈن، پالمانگ، سمرانگ، ملانگ اور پاڈانگ شامل ہیں۔ یہ اس ملک کے بڑے اور ترقی یافتہ شہر ہیں۔ جمہوریہ انڈونیشیا کی مواصلات پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ریلوے لائن 6458 کلومیٹر لمبی ہے۔ ہوائی اڈے 16661، بندرگاہیں جن میں جکارتہ، سورابایا، میڈن، پالمانگ، مکاسر، سمارنگ بڑی بندرگاہیں ہیں۔ انڈونیشین ایئر لائنز بڑی قومی فضائی کمپنی ہے۔ تو یہ اس کی مواصلات تھیں جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آخر میں اس کے رقبے کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ انڈونیشیا ایک وسیع اور متنوع ملک ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ اور قدرتی حسن ہے۔ خط استوا پر اس کے محل وقوع نے اسے ایک منفرد ارضیات اور آب و ہوا دی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ ملک کی آبادی اور معیشت دونوں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اس طرح آج کا ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے چوتھے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ملک کے انڈونیشیا کی آبادی۔ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے۔ انڈونیشیا 270 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ انڈونیشیا کی آبادی 17,000 جزائر پر مشتمل ایک وسیع جزیرے میں پھیلی ہوئی ہے اور ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انڈونیشیا کی آبادی کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے۔ انڈونیشیا کے قدیم ترین باشندے ہومو ایریکٹس تھے جو 1 ملین سال پہلے جاوا کے جزیرے پر رہتے تھے۔ انڈونیشیا کی تشکیل صدیوں سے نقل مکانی کی لہروں سے ہوئی ہے جس میں ہندوستان، چین اور یورپ کے ساتھ ساتھ عربی دنیا کے اثرات بھی شامل ہیں۔ اس نے بہت سی مختلف نسلی، لسانی اور ثقافتی روایت کے ساتھ متنوع اور پیچیدہ آبادی کو جنم دیا ہے۔ انڈونیشیا کی جدید آبادی متنوع ہے جس میں 300 سے زیادہ نسلی گروہ ہیں۔ تاہم انڈونیشیا کے باشندوں کی اکثریت جاویانی ہے جو آبادی کا تقریباً 40% ہیں۔ دیگر بڑے نسلی گروہوں میں سنڈانی، مالیائی، مدوریس، بیتاوی اور باتاک شامل ہیں۔ اس تنوع کے باوجود بھاشا انڈونیشیا ملک کے لیے متحد زبان بن کر ابھری ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ انڈونیشیا کے لیے اہم چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ ملک بنیادی خدمات بشمول تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ حکومت مالیات کے تحفظ اور غربت اور عدم مساوات سے متعلق
مسائل کو حل کرنے کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ انڈونیشیا کی آبادی بھی بہت زیادہ شہری ہے، 59% سے زیادہ آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی متوسط طبقے اور کھپت کی سطح میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس نے ٹریفک، آلودگی اور رہائش سے متعلق مسائل میں بھی حصہ ڈالا ہے۔ آخر میں اس کی آبادی کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ انڈونیشیا کی آبادی ملک کی ثقافت کا ایک پیچیدہ اور متحرک حصہ ہے۔ نسلی، لسانی اور مذہبی روایات کا تنوع انڈونیشیا کو ایک منفرد اور متحرک جگہ بناتا ہے، لیکن آبادی میں تیزی سے اضافہ بھی ملک کے لیے اہم چیلنجز کا باعث ہے۔ جیسا کہ انڈونیشیا ترقی کرتا جا رہا ہے، ماحول کے تحفظ اور غربت اور عدم مساوات سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن کرنا اہم ہوگا۔ اس طرح ہمارے سبق کا آج کا یہ چوتھا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے جمہوریہ انڈونیشیا کی آبادی پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جمہوریہ انڈونیشیا کے اندر بولے جانے والی زبانیں، اور یہ ہمارے سبق کا آج کا آخری پوائنٹ ہے۔ تو جانتے ہیں کہ جمہوریہ انڈونیشیا کے اندر کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کی سرکاری زبان کون سی ہے۔ انڈونیشیا 700 سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ لسانی تنوع سے مالا مال ملک ہے۔ یہ لسانی تنوع انڈونیشیا کے جغرافیہ کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے پورے جزیرے نما میں بہت سی الگ اور منفرد ثقافتوں کی ترقی ہوئی ہے۔ انڈونیشیا بہت سے مختلف زبانوں کے خاندانوں کا گھر ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کا خاندان آسٹرونیشین ہے، جس میں انڈونیشیائی، جاویانی، سنڈانی اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ انڈونیشیا میں پائے جانے والی دیگر زبانوں کے خاندانوں میں پاپوان، ہلمرا، تیمور الور، پنتر اور دیگر شامل ہیں۔ بھاشا انڈونیشیا، جو انڈونیشیا کی سرکاری زبان ہے، مالائی کی ایک معیاری شکل ہے جو نو آبادیاتی دور میں متعارف کرائی گئی تھی۔ اسے 2 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں، جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ ملک بھر کے اسکولوں اور یونیورسٹیز میں تعلیم کی زبان بھی ہے۔ انڈونیشیا کی سب سے مشہور زبانوں میں سے ایک جاویانی ہے، جسے 85 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ جاوانی آسٹرونیشین زبان کے خاندان کا رکن ہے اور جاوا جزیرے کی زبان ہے۔ اس کا اپنا رسم الخط ہے، جسے جاوانی رسم الخط کہا جاتا ہے، جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کے اندر ایک اور زبان سنڈانی ہے۔ سنڈانی انڈونیشیا میں ایک اور وسیع پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے، جو بنیادی طور پر جاوا کے جزیرے پر 36 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ یہ آسٹرونیشین زبان کے خاندان کا ایک رکن ہے اور اس کا بھی اپنا رسم الخط ہے، جسے سنڈانی رسم الخط کہا جاتا ہے۔ سنڈانی زبان نے بھاشا انڈونیشیا کو بھی متاثر کیا ہے۔ بہت سے سنڈانی الفاظ قومی زبان میں لیے گئے ہیں۔ پاپوان زبانیں انڈونیشیا کے مشرقی حصے میں بولی جاتی ہیں۔ خاندان میں 300 سے زیادہ مختلف زبانیں ہیں۔ پاپوان زبانوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بہت سے خطرے سے دو چار ہیں، تاہم پاپوان زبانوں میں دنیا کی سب سے منفرد زبان کے ڈھانچے ہیں، جو معنی بیان کرنے کے لیے لاحقہ اور سابقہ دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں انڈونیشیا کی زبانوں کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ انڈونیشیا کی زبانیں ملک کی ثقافت کا ایک ناقابل یقین حد تک امیر اور متنوع حصہ ہیں۔ 700 سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ جزیرہ نما زبانوں کے تنوع کا گھر ہے، جو ملک بھر میں بہت سے مختلف ثقافتی اور تاریخی اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس ملک کی سرکاری زبان بھاشا انڈونیشیا ہے، جو مالے سے ماخوذ ہے، جو نو آبادیاتی دور میں متعارف کرائی گئی تھی۔ انڈونیشیا کی مقامی زبانیں جیسے کہ جاوانی، سنڈانی، اچنی اور پاپوان زبانیں لاکھوں انڈونیشیائی باشندوں کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہیں، جو ملک کی تاریخ اور اس کے مستقبل دونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ اسی طرح آج کے سبق کا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کے جغرافیائی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ آج جس
جس پر آج ہم نے بات کی وہ اس ملک کا رقبہ تھا، چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی، اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔